قرآن مجید کے 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلے کو بیان فرمایا، حالانکہ اس کا تعلق چوتھے پارے کی آخری آیت سے ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بعد میں سورہ نساء چوتھے پارے کے آخر سے شروع ہو جاتی ہے، پون پارے کے بعد سے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آخر کے اندر ان رشتوں کا بیان فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید کی یہ بڑی مشہور آیت ہے اور بارہا میں نے سمجھایا بھی ہے۔ یاد دہانی کے لیے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آیت کے ساتھ میں۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا تم پر حرام، وبناتکم تمہاری بیٹیوں سے نکاح کرنا تم پر حرام، واخواتکم اور تمہاری بہنوں سے نکاح کرنا بھی تم پر حرام، وعماتکم تمہاری پھوپھیوں سے بھی نکاح کرنا حرام، وخالاتکم تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام، وبنات الاخ اور تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی تمہاری بھتیجی وہ بھی تمہارے لیے حرام، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹی یعنی تمہاری بھانجی اس سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حرام، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور وہ مائیں جنہوں نے گرچہ تمہیں جنم نہیں دیا لیکن اگر انہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ پلانے کی مدت کے اندر جو تمہاری رضاعی مائیں بن جاتی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی ماں یعنی تمہاری ساس اس سے بھی نکاح کرنا حرام، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور کوئی ایسی عورت ہو جس سے تم نے نکاح کیا ہو، اس کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہو، اگر تم نے اس سے نکاح کیا اور اس کی حق زوجیت ادا کر دی یعنی اس سے تعلقات قائم کر لیے تو کبھی فیوچر کے اندر اس کی اس بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام۔ یہ سمجھے بات کو، مسئلے کو؟ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک انسان نکاح کرتا ہے، اب جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اس کی آلریڈی پہلے سے بیٹی موجود ہے، جب وہ نکاح کر کے اس کے پاس میں آئی تو بیٹی بھی لائی۔ اب شریعت نے یہ بتایا کہ اگر اس سے تم نے نکاح کر لیا اور تم نے حق زوجیت بھی ادا کر دیا، حق زوجیت بھی تم نے ادا کر دیا تو اگر تم اس کو طلاق دے دو یا کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ربیبہ بن گئی۔ لیکن شرط کیا یہاں پر کہ نکاح کے ساتھ میں شرط کیا ہے کہ شوہر اور بیوی والے رشتے بھی قائم ہوئے ہیں۔ اچھا آگے اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
اگر تم نے دخول نہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیوی، سگے بیٹوں کی جو بیوی آ گئی، یعنی جو تمہاری بہو ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام. سن لو بات کو، سگے بیٹوں کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام. عمرانہ کا کیس یاد آتا ہے؟ عمرانہ لوگوں نے کتنا مشہور کیا تھا کہ اب اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلہ بھی. باپ نے اگر بہو سے زنا کر لیا تو اب وہ جو بیٹے کی بیوی نہیں رہی، باپ کی بیوی بن گئی. یہ فتویٰ ہمارے لوگوں نے دیا، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ زانی کے لیے کیا ہے؟ زانی اگر مرد ہو شادی شدہ ہو، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو، کوئی کیوں نہ ہو. یہ قانون ہمیں اسلام بتاتا ہے. اور اگر عورت شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو، زنا سے مراد اس کی رغبت ہو، اس کے ساتھ میں زیادتی نہ ہوئی ہو، تو اس کی بھی سزا کیا ہے؟ پتھر مار مار کے ختم کرنا، اگر شادی شدہ ہے. اور شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے مرد کے لیے کہ اس کو 1 سال کے لیے شیر بدر کیا جائے. بہرحال تو قرآن نے یہاں میں کیا بتایا کہ سگے بیٹوں کی بیویوں سے رشتہ کرنا حرام. لیکن سگے بیٹے ہو، کون سے بیٹے ہو؟ سگے. اگر گود لیے ہوئے بیٹے ہو اور طلاق ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہو. جیسے اللہ رب العالمین نے عربوں کے قانون کو توڑا کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں کون تھے؟ زید رضی اللہ عنہ. لوگوں نے ان کو حتیٰ کہ زید بن محمد بھی کہنا شروع کر دیا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی سے نکاح اللہ کے نبی کا کروایا. تو جو گود لیے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں، جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، حالانکہ زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا، پھر لوگوں نے ان کو زید بنت حارثہ کہنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی کے پھر وہ آزاد کردہ غلام کہلاتے تھے. تو بہرحال ہم مسئلے پر آتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اس کے علاوہ 2 سگی بیگنوں کو ایک ساتھ رشتے میں رکھنا یہ بھی حرام. 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام. اب جا کے اب 5واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. لوگوں سن لو، جو عورتیں شادی شدہ ہوں ان سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حرام. جو عورتیں شادی شدہ ہوں. ہمارے یہاں تو کچھ مولوی ایسے بکے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کسی عورت کا طلاق نہیں ہوا، خلا بھی نہیں ہوا، اور مولوی صاحب نے دوسرے سے نکاح پڑھا دیا نکاح، کہا اس کی بیوی بن جا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شوہر والی عورت ہے اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. جب تک طلاق نہ ہو، خلا نہ ہو، یا وہ اس رشتے سے ختم نہ ہو جائے، تب تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اچھا،
اب آگے چل کے اللہ رب العالمین نے نکاح کا ایک مقصد بتایا. نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے، شہوت رانے کے لیے نہیں، ورنہ تو متع جائز ہو جائے گا. شیعوں میں جو متع رائج ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ میرج. 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ. نہیں، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. جب تم نکاح کر رہے ہو تو تمہاری نیت گھر بسانے کی ہو، فقط شہوت رانی کی نہ ہو. اور پھر اللہ رب العالمین نے نکاح کے احکام بیان فرمائے کہ مہر ادا کرو، مہر دو. اور نکاح کو اللہ رب العالمین نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے انسان کو کمزور بنایا گیا. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ فرماتا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. تو نکاح کر لے گا تو خواہشات صحیح طریقے سے پوری کرے گا. اور آپ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم لوگ اپنی بیویوں سے جو تعلقات قائم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو ثواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو ثواب دیتا ہے. ایک صحابی کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے رسول، ہم نے جو تعلقات بنائے وہ تو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بنائے، تو پھر یہ ثواب کیسا؟ ہم تو اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور قربان جائے نبی پر کیا سمجھانا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی مجھے یہ بتا، تو اگر اپنی اسی خواہش کو اپنی بیوی کے سوا دوسری عورت سے پوری کرتا تو کیا تجھے گناہ نہیں ملتا؟ کہا کہ ضرور ملتا. کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے جب تو اس خواہش کو جو شیطان تیرے دل میں وسوسہ لاتا ہے اس کو ٹال کر کے اپنی خواہش کو اپنی بیوی سے حلال طریقے سے پوری کرتا ہے تو تیرا رب تجھے ثواب عطا کرتا ہے. یہ کوئی دوسرا مذہب ایسا، یہ اسلام ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، اگر تم ان سے بچ گئے تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اللہ کا انعام دیکھیں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے اللہ کی شان کیا ہے، تمہارے صغیرہ گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے گا. آگے چلیں. اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، سننا بات غور سے، علمی بات ہے. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گئے، نگراں بنایا گئے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. آپ جانتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ آج اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، مردوں کو جو حقوق دیے وہ عورتوں کو نہیں ملے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو جب پراپرٹی کی باری آتی تقسیم کرنے کی تو اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت کو 1 حصہ ملے گا، مرد کو 2 حصے ملیں گے. بتاؤ اگر 100 روپے اسلام عورت کو دے رہا ہے تو 200 روپے مرد کو دے رہا ہے، یہ ظلم کیوں؟ اب جس کو علم نہیں ہوتا ہو وہ تو سمجھے گا کہ یار بات تو صحیح، لیکن نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے مردوں کو زیادہ دیا. عورت کی حیثیت کیا بنے گی؟ یا تو وہ ماں بنے گی، یا بیٹی بنے گی، یا بیوی بنے گی، یا بہن بنے گی.
بات سننا غور سے. اسلام کہتا ہے اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، بیوی کا خرچہ بھی تیرے ذمے تو اٹھائے گا. بہن کبھی پریشان ہو کر کے آ جائے، بھائی تجھے بنایا، باپ تجھے بنایا، تو اس کی ذمہ داری ادا کرے گا. تو بیٹا ہے، جب تک زندہ رہے گا ماں کی خدمت کرتا رہے گا، ماں کی ساری ذمہ داری اٹھانا تیرے ذمے ہے. عورت کو کوئی ذمہ داری دی اللہ نے؟ بیوی کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ شوہر. بہن اگر شوہر سے معاملہ خراب ہو جائے تو کس کے پاس میں آئے گی؟ باپ کے پاس میں. باپ نہ ہو تو بھائی کے پاس میں. کون سنبھالے گا؟ بھائی سنبھالے گا. ماں کو کون سنبھالے گا؟ بیٹا سنبھالے گا. ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ رب العالمین نے ایک گنا زیادہ دے کر کے مرد کے کندھے پر ڈال دیا ہے. اب کیا اس کی جان لو گے؟ اب کہو کہ ظلم کیا؟ اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا، اس کے بازو کو مضبوط بنایا. تو یہ ہے حکمت. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ہمیں 10 چیزوں کا حکم دیا. کتنی چیزوں کا؟ 10 چیزیں. سننا بات غور سے. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے مسلمانوں، عبادت کرنا گے تو فقط اللہ کی کرو. سجدہ کرنا گے، دعا کرنا گے، اپنی پیشانی کو جھکانا ہے تو فقط اللہ کے سامنے جھکاؤ. دعائیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو. نمبر 1. نمبر 2، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کے ساتھ میں کبھی بھی کسی کو شریک مت کرنا، نہ اس کی ذات کے اندر نہ اس کی صفات کے اندر، کبھی کسی کو شریک مت کرنا. نمبر 3، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. کس کے ساتھ میں؟ والدین کے ساتھ. اگر والدین مشرک ہو تو تب بھی کرنا گے، تب بھی اچھا سلوک کرنا گے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ نمبر 4، وَبِذِي الْقُرْبَى. جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. وَالْيَتَامَى. یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. نمبر 6، وَالْمَسَاكِينَ. مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اور ایسا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اور ایسا پڑوسی جو اجنبی ہے، جو گرچہ تمہارا رشتہ دار نہیں، اجنبی پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرنا. اجنبی پڑوسی کون ہے جانتے ہیں آپ؟ ہندو بھی اجنبی ہے، یہودی بھی اجنبی ہے، عیسائی بھی اجنبی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں؟ آپ نے کس کے بارے میں قسم کھا کر کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی یاد رکھو، وہ مومن نہیں ہو سکتا من لا یأمن جارہ بوائق. جس کا پڑوسی یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو اور اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. سب کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. اچھا، والصاحب بالجنب. اور وہ پڑوسی جو تمہارا ساتھ والا ہو، ساتھی ہو. ٹرین میں جاتے ہیں آپ، کوئی ساتھی ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے. بس میں جاتے ہیں نا، جانتے ہی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، آپ کے پڑوس میں آ کے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. کون سا مذہب ہوگا جو یہ تعلیم دے گا؟ بتائیں تو صحیح. یہ اسلام ہے جو سکھاتا ہے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. تو ابھی گاڑی میں جا رہا، تیرے پاس میں آ کے بیٹھ گیا، وہ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دیکھ.
یہ تجھ سے تیرا رب کہتا ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تم مالک ہو، جو تمہارے غلام گئے یا تمہاری لونڈی آ گئی، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. تو یہ 10 احکام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی. بات آئی سمجھ میں؟ اب آگے چل کے اللہ رب العالمین بڑی اہم بات کہہ رہا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ فرماتا ہے اے مومنو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، حاکم کی بھی اطاعت کرو. میں یاروں کی ایک بات کہوں گا آپ کو. ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں فلسطین کا جو معاملہ بنا ہوا ہے، فلسطین کے معاملے کو لے کر کے بڑے سارے لوگوں کے ذہن میں بڑی صحیح باتیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ہم سب کا دل روتا ہے، اور نہ رو، اگر نہ روئے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی اور ملک نہیں آتا دعائی دینے کے لیے سوائے سعودی عربیہ کی. کہا کہ وہ وہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے، فلاں فلاں حاکم کیا کر رہا ہے، فلاں فلاں کیا کر رہا ہے، اور سعودی کے لوگ کیا کر رہے ہیں جو اپنے حاکم کے خلاف نہیں بول رہے. اللہ کے بندو 57 ملک ہیں، کتنے؟ ان کے بھی تو نام لو. اور یاد رکھو، یہ بات آئی نا اولی الامر کی، حاکم کی، مجھے یوں ذہن میں بات یاد آ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تک کہا ہے حاکم کی اطاعت کب تک کرنا ہے؟ اگر وہ تمہارے پر ظلم بھی کرے، تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے بھی مارے، تمہارا مال بھی چھین لے، تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. اور ہمارے لوگ گالیاں بکتے ہیں. اگر وہ ظلم کرے گا قیامت کے دن وہ حساب دے گا، لیکن تمہیں اسلام نے، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کرنے کو نہیں کہا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مامون رشید نے جیل میں بند کر دیا، قید خانے کے اندر موجود تھے. ان کے تلامید آئے، شاگرد آئے، اسٹوڈنٹس آئے، کہنے لگے آپ ایک حکم دے دیں، ہم جا کر کے سارا بکا دھکا کر دیں، ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں. امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، حاکم کے خلاف مت جانا. یہ تھے وہ لوگ. اس لیے اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو کھولنے سے پہلے ضرور سوچ لیا کریں. آگے ذرا اب آئے ہمارے مسئلے پر، ہمارے معاملے پر. دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حاکموں کی بھی بات مانو. پوائنٹ غور کریں. اطیعوا کا لفظ اللہ نے یوز کیا 2 مرتبہ، اللہ کے رسول کے لیے، لیکن اولی الامر کے لیے اللہ رب العالمین نے اطیعوا کا لفظ یوز نہیں کیا. سمجھ رہے بات کو؟ اولی الامر کے لیے اللہ رب العالمین نے اطیعوا کا لفظ الگ سے یوز نہیں کیا. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اگر حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں بات کہے، تمہارے پر حکم نافذ کرے تو ماننا، ورنہ مت ماننا.
اور آگے اللہ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اگر اس جھگڑے کو دور کرنا ہے، اختلاف کو مٹانا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں آ جاؤ. تیسری جو کیٹیگری اوپر تھی اولی الامر کی، وہ نیچے ختم کر دی. ختم. کیوں؟ کیونکہ اختلاف اللہ اور اس کے رسول میں نہیں ہوتا. اختلاف ہوگا تو حاکموں میں ہوگا، علماء میں ہوگا، اماموں میں ہوگا. اگر ان کے چکر میں پڑو گے تو اختلاف دور نہیں ہوگا. اختلاف دور ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کے اندر. اتنا پیارا حل اللہ نے دیا اور پتہ نہیں ہم کہاں گھوم رہے ہیں. تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں اور وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں بس انہی باتوں کا پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.